اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم ربنا سيدنا الصراط المستقيم آت محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے جمعہ کا موضوع ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم استاذ۔ دنیا میں جتنے بھی اساتذہ آئے سارے ہی قابل تکریم اور قابل احترام ہیں۔ علم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور انعام ہے۔ عالم اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ 1000 عبادت گزار اگر وہ بھی آ جائیں اللہ کے ولی
جنہیں کہتے ہیں کہ رات دن قیام کرنے والے، روزہ رکھنے والے، 1000 بندہ اگر آ جائے، صرف ایک عالم مقابلے میں آ جائے تو وہ 1000 ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اللہ کی طرف سے سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھی چیز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پہ نازل کی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سارے فنون ہیں، فن ہے، کمال ہو سکتا ہے ان میں، لیکن ساری چیزیں جتنی ہمیں نظر آتی ہیں یہ ساری فانی ہیں اور ختم ہونے والی۔ انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، یا اس کے علاوہ جتنے شعبے ہیں، کاریگری نظر آتی ہے، صنعت کی، تجارت کی، ذہن کی تیزی، دماغ، اس کا افتراق، اس کی سوچ، یہ ساری ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ صرف علم باقی رہنے والا ہے، اور علم بھی وہ علم جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ فنون بھی اللہ کی طرف سے جتنے فن ہیں، اور علم بھی اللہ کی طرف سے۔ علوم اس کی قسموں میں سب سے افضل قسم وہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، بلکہ حقیقت میں علم اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے شریعت کی صورت میں نازل کیا ہے۔ شریعت کا علم سب سے افضل۔ ایک جاہل آدمی وہ دن رات عبادت کرتا رہے، کی مسئلہ ہے، چلا دے وہاں کی مسئلہ ہے۔ ایک جاہل آدمی دن رات عبادت کرتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ایک عالم آدمی وہ صرف اپنا علم پھیلاتا رہے، اس کا علم اس کی دن رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے عالم آدمی کو اتنی فضیلت دی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں کے نبی اور میری امت کے علماء، ان کو تشبیہ دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تو بات ہے عام عالموں کی، عام علماء کی۔ تو جو اللہ کے نبی کا علم تھا، آپ کی وسعت تھی یا آپ کا تجربہ تھا، آپ کا علم تھا، آپ کا کمال تھا، انتہا تھی، اس کا تو کوئی دنیا کائنات اس کو بیان کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اسے اللہ کی تائید حاصل ہو۔ تائید اللہ کی حاصل ہوتی ہے جس پہ اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اس پہ الہام کرتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ دلوں کی راہوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کا استاد اللہ کریم ہوتے ہیں، یا پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے واسطہ بنا کے، کبھی ڈائریکٹ جیسے موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کبھی خواب کی صورت میں علم ملتا، کبھی وہی وہ جیسے آپ کو وہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو ایسے ہوتا تھا جیسے ایک صاف چٹان پہ زنجیر گھسیٹی جا رہی ہے، کبھی ایسے ہوتا تھا جیسے مکھیاں بن بناہٹ کرتی ہیں، کبھی آپ کو دل میں الہام ہوتا تھا، توفیق ہوتی تھی۔ اور یہ دو چیزیں تھیں جنہیں وحی کا نام دیا گیا، ایک وحی خفی پوشیدہ جسے حدیث رسول کہا جاتا ہے، اور ایک وحی ظاہری جو سامنے ہمارے ہے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے دونوں اللہ کی طرف سے، ہے دونوں عطائی، اللہ نے عطا کیا، اس میں آپ کا کمال نہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ تھا۔ جو بھی اللہ کے رسول کو ملا ہے سارا ہی عطائی ہے، ذاتی کوئی نہیں، یاد رکھیے۔ اور کسی بھی نبی کا ذاتی علم نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ جی ذاتی علم ہوتا ہے، ذاتی علم نہیں، صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہمارا بھی جو کچھ ہے، ہماری سانس، ہماری زبان، ہمارا جسم، وہ سارا عطائی ہے، ہم میں سے بھی کسی کا اپنا کچھ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے دے دے، اس کی مرضی ہے نہ دے۔ اللہ کے رسول کی زندگی جو آپ بحیثیت معلم ہیں، ہمیں یہی پتہ چلتا ہے
کافر آئے، یہودیوں سے پوچھ کے آئے کہ کوئی سوال بتاؤ ہم اس سے کریں، تو آپ نے بتایا کہ جی انہوں نے مختلف پوچھا، جی اصحاب کہف کے بارے میں، جی بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے تھے، انہوں نے کہا جی روح کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کل آنا، کل میں بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو فرشتہ وحی لے کے نہ آیا، فرشتہ وحی لے کے نہ آیا، اور پھر وجوہات اللہ نے بتا دی، ایک تو وہ کتے کا بچہ تھا جو گھر میں موجود تھا، دوسرا آپ نے انشاءاللہ نہیں کہی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے کہہ دیا کل آ جاؤ لیکن جواب نہیں ملا، وہی نہیں آئی، کیوں؟ اپنی طرف سے تو بولتے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے سپرد نہیں کیا تھا۔ کبھی انبیاء سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ، انہوں نے بڑا فصیح خطبہ دیا، بڑا شاندار، تو ایک آدمی کھڑا، اس نے کہا اے موسیٰ دنیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، میرے علم کے مطابق میں سب سے بڑا عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، تجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے میرا ایک بندہ خضر علیہ السلام۔ تو نبی بھی کبھی ایسے کلمات اللہ پھر تصحیح کر دیتا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، تو اس میں بتانے والی ہو سکتا ہے کسی کتاب سے دیکھ کے پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے وہ غلطی پہ ساری زندگی ہم موجود رہیں، اسی پہ موت آ جائے، لیکن نہیں ہوتا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے توفیق کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ تو نبی کا علم، آپ بحیثیت معلم آپ بہت اوپر کی ہستی تھے، استادوں میں کوئی ایسا استاد نہ ہوگا اور اس کے شاگردوں جیسا شاگرد کوئی نہ ہوگا۔ یہ ارسطو اس کا شاگرد اسکندر ہوا، اس نے کیا کیا؟ صرف دنیا کو فتح کیا، مرتے دم کوئی فن، کوئی مظاہرہ نہیں، کوئی علم آگے نہیں پھیلایا، بس قتل و غارت کی۔ آپ دنیا میں جتنے استاد دیکھ لیں، ان کے شاگردوں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کہ جناب رسول اللہ کے شاگردوں نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مکے سے اٹھ کے مدینے سے بدوی، بدو آدمی، بالکل غیر مہذب، جو حاجیوں تک کو لوٹ لیتے تھے، اور جنہیں جو اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے، سوتیلی ماں سے، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی تربیت میں آئے، آپ کے ایسے شاگرد بنے کہ آدھی دنیا پہ حکمران بن گئے۔ انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کیا، اور یہ مکہ یہ تو خشک وادی ہے، اس میں تو کوئی اگتا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، رسول کی برکت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، وہ بھی استاد تھے، اپنے دور کے معلم تھے، اور یہ بھی ان کا بیٹا حضرت رسول اللہ، حضرت ابراہیم کے بیٹے، آپ کی آل میں سے، ان کی برکت سے اللہ نے مکے کو زرخیز بنا دیا۔ کیسے زرخیز؟ دنیا کا کوئی بھی پھل ہو، آج بھی وہاں کاشتکاری نہیں ہوتی، لیکن دنیا کا ہر پھل وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ علم کے ثمرات آج بھی آپ کے روضہ مطہرہ کو دیکھ کے، آپ کی مسجد نبوی کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے، دلوں کو جلا ملتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کا فرمان ہے بوئست معلماً، مجھے ایک استاذ بنا کے بھیجا گیا، اور اس دین کی ابتدا جو سورہ اقرا، سورہ علق، وہ سب سے پہلی وحی، اس میں بھی 5 آیات ہیں جن میں علم کا تذکرہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ سارے آپ کی ابتدا جو ہے وہ سارا علم سے ہوئی ہے، نبی کے یہ جو دین ہمارے پاس وراثت ہے، یہ ساری اس کی ابتدا دین کے پڑھنے کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ۔ اقرا، پڑھیے، حالانکہ رسول اللہ پڑھے نہیں ہوئے تھے، بعد میں بھی ساری زندگی وفات تک آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اس کے باوجود لفظ اقرا سے وحی کا ابتدا ہوا، سب سے پہلی وحی اقرا کے لفظ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو علم کی ابتدا، دین کی ابتدا علم کے ساتھ ہوئی۔ پھر آپ نے وہاں 2 ادارے قائم کیے، ایک مکے میں اور ایک مدینہ طیبہ میں۔ مکے میں آپ نے ارکم کے گھر میں، وہاں آپ نے ارکم بن ارکم کے گھر میں آپ نے ایک ادارہ قائم کیا جسے دار ارکم کہا جاتا ہے، کیونکہ مکے والے وہاں، آج تو بڑا آسان ہے تبلیغ کرنا، یہ اسپیکروں کا انتظام ہے، اشتہارات ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس دور میں اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات تھی، کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا، حتیٰ کہ باہر سے آیا اس کو بھی چھوڑتے نہیں تھے، مار مار کے ادمو کر دیتے۔ ابو بکر صدیق بنو تیم، یہ قریش کا قبیلہ ہے، بنو
خاندان ہے، بنو تیم کے سربراہ تھے، لیکن جب وہ رسول اللہ کے کہنے پہ چلے تو لوگوں نے انہیں مار مار کے بھی خون آلود کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کے سب سے بہترین خاندان میں تھے، بنو ہاشم میں، خود آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ آپ تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں نے آپ کو پکڑ کے مارنا چاہا، ابو بکر صدیق سامنے آ گئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا میرا رب اللہ ہے؟ تو پھر انہوں نے اب رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا، مار مار کے ان کو خون آلود کر دیا۔ ایسے شاگرد دنیا میں کسے میسر آئیں گے جو اپنے استاد کی خاطر اپنی جان دینے پہ تیار ہو جائے؟ اور جب انہیں اٹھایا گیا، ہوش میں آئے، پکڑ کے لے گئے، جب اٹھا کے خاندان والے وہ خون آلود، جب ان کی آنکھ کھلی تو اپنا نہیں پوچھا، کہا میرے رسول کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں نہ ایسا استاد کوئی ہوگا، نہ کوئی ایسا شاگرد ہوگا۔ اب ہجرت کی رات دیکھ لیں آپ، جب ہجرت کی ہے وہاں سے چلے ہیں تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، سورہ یاسین کی آیات پڑھتے رہے، اس علم کی برکت سے وہ جو سارے تھے اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، رسول اللہ سامنے سے گزر گئے، کسی کو نظر ہی نہ آیا۔ یہ قرآن، یہ آپ کا علم جو ہے، یہ بے انتہا بلندیوں پہ فائدہ، اس جیسا دنیا میں علم ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس علم جیسا کوئی علم، نہ اس کے استاد رسول اللہ جیسا کوئی معلم، نہ اس کو پڑھنے والے صحابہ جیسے کوئی شاگرد کائنات نے دیکھے ہی نہیں۔ وہاں سے پھر جب آپ نکلے ہیں تو ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رسول اللہ کو جبل ثور پہ آپ لے کے گئے۔ اب دیکھیے، عمر ان کی 51 برس ہے، ابو بکر صدیق کی، رسول اللہ کی 53 برس ہے جو ہجرت کی ہے، تو 51 برس کا آدمی اپنے کندھوں پہ رسول اللہ کو اٹھا کے کہاں لے کے جاتا ہے؟ نہ اس جیسا کوئی استاد ہوگا، نہ اس جیسا کوئی شاگرد۔ اور پھر جب وہاں پہنچے تو اندر کہا آپ باہر ٹھہری، اپنے استاد کو کہا، یہاں تعلیم دی کہ اپنے استاد کا ادب کرو، جس نے ایک لفظ بھی، جیسے حضرت علی فرماتے تھے نا، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا اس نے گویا مجھے غلام بنا لیا۔ تو استاد کا اتنا مقام ہے۔ آج تو باہر لکھ دیا گیا نا باہر کہ جی مار نہیں پیار، اور جو استاد سختی کرتا ہے پولیس میں رپورٹ درج کراؤ، استاد کی کہاں استادی رہ جائے گی۔ اور گستاخ آدمی وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ اور استاد کا گستاخ یاد رکھیے دنیا میں کبھی کامیاب نہ ہوگا، جتنا مرضی علم آ جائے اللہ اسے مقبولیت نہیں دے گا۔ اپنے اساتذہ کے سامنے کھڑے مت ہوں، اپنے اساتذہ کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالیں، ان سے بدتمیزی مت کریں، اور یاد رکھیے جو اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ کیوں؟ آپ کی ساری زندگی بتاتی ہے کہ آپ کے شاگردوں نے، آپ کے صحابہ نے آپ کے ساتھ کیسا ادب کیا۔ اور جب وہ گئے جبل ثور میں تو کہا آپ باہر ٹھہریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھہرے، اندر صفائی کی اپنے استاذ کے لیے۔ رسول بھی تھے، معلم بھی تھے، 2 سال کا فرق تھا، اور 2 سال کا فرق تھا حضرت ابو بکر اور حضرت رسول اللہ کی زندگی میں، 2 سال، 2.25 سال، اور اتنی ہی عمر ملی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا شاگرد استاد کا تعلق کہ اللہ نے عمر بھی اتنی دی جتنا کہ استاد کو دی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی محبت۔ پھر اندر وہاں جا کے وہ سوراخ دے کے وہاں اپنی ایڑیاں رکھ لیں۔ تاریخی روایات ہیں، ترمذی شریف میں آتا ہے، مشکات میں بھی ہے کہ آپ نے پھر ایڑیاں رکھ لیں جو سوراخ تھے۔ رسول اللہ آئے، لیٹ گئے، وہ اندر سے کیڑے نے یا سانپ نے ڈس لیا تو ہلے اس وجہ سے نہیں کہ میرے رسول کی نیند خراب ہو جائے گی۔ استاد کا اتنا مقام اپنے ذہن میں بٹھایا، اور اللہ نے پھر کیسی، اللہ نے اس کو صدیق کہا۔ اللہ نے اپنے رسول کے شاگرد کو صدیق کہا، ساری زندگی صدق، سچائی تلاش کرتے رہے، اللہ نے صدیق بنا دیا۔ وہاں پھر ہاں برداشت نہ ہوا، آنسو نکلے، کیونکہ درد تھی رسول اللہ کے چہرے پہ یا آپ کے جسم پہ پڑے۔ وہ کتنے مقدس آنسو ہوں گے جو میرے رسول کے جسم پہ گرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ پہ جہاں میرے رسول چلے ہوں، کوئی ایک جگہ جہاں سجدہ کیا ہو، جہاں آپ بیٹھے ہوں، وہاں ہمارا قدم بھی پڑ جائے، وہاں ہمارا سر پڑ جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اٹھے آپ کے چہرے پہ جب آنسو گرے یا جسم پہ تو آپ کی آنکھیں کھل گئی، ابو بکر کیا ہے؟ جی اللہ کے رسول یہ مسئلہ بن گیا ہے، مجھے جگایا کیوں نہیں کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ نے پھر فرمایا دکھاؤ مجھے،
جب دکھایا تو اپنا لعاب نکالا، اور وہ منہ دیکھیے مقدس مطہر پاکیزہ، اور کائنات کے سارے جوان مل کے اس لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو میرے رسول کے منہ سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ نے وہ لعاب لگایا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کچھ کاٹا ہی نہ تھا، مجھے تکلیف نہ ہوئی۔ تو وہاں سے پھر اپنے رسول کو لیتے ہوئے 3 سواریاں تھیں ساتھ، عامر بن فہیرہ تھے غلام ابو بکر صدیق، اور چوتھی سواری تھی وہ جو راستہ بتا رہا تھا، تو وہ ساتھ 4 سواریاں حضرت ابو بکر صدیق نے سارا خرچ اپنے استاذ کا اٹھایا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی استاذ کو ضرورت بن جائے تو استاذ سے مالی تعاون کریں، استاذ کی مدد کریں۔ وہاں سے پھر مدینے تک، اسی لیے رسول اللہ فرماتے تھے نا اپنی زندگی کے آخر میں کہ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا۔ فرمایا میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا، صرف ابو بکر ایسا ہے جس کا حق اللہ ہی ادا کرے گا۔ اور فرمایا تھا میرا یہ شاگرد ایسا ہے کہ مسجد میں، اس دور میں مسجدیں ایسے گھروں کے ساتھ ہوتی تھیں، رسول اللہ کے گھر بھی ساتھ ایسے، آپ کا روزہ مبارکہ بائیں طرف ہے، مسجد کے بائیں طرف ہے، وہاں سے آپ نکلتے تھے، وہی ممبر اور آپ کے گھر کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ اسی طرح حضرت علی کا گھر، ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، تو آپ نے فرمایا تھا ساری کھڑکیاں بند کر دو، سارے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں، صرف ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کرنا، یہ میرا ایسا شاگرد ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں پڑھوائی ہیں ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ۔ تو استاد شاگرد آپ کا علم، پھر وہاں آپ نے وہ جو مکے میں قائم کیا تھا جسے ارکم، دار ارکم کہا جاتا تھا، وہ پہلا مدرسہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا وہ دور بڑا کٹھن تھا، دور سے کوئی آتا جی سن کے جی ہاں ایک رسول نے دعویٰ کیا ہے، چھپتا چھپاتا، کسی سے پوچھتا بھی نہ، پوچھتا پوچھاتا، کسی سے پوچھتا کسی سے نہ پوچھ لیتا، تو آپ سے تعلیم حاصل کریں۔ تو وہی مرکز تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ باہر عبادت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں ایک موقع تھا جو حضرت عمر جب اسلام لائے کہ وہ واحد موقع تھا کہ مکے میں خانہ کعبہ میں جا کے مسلمانوں نے عبادت کی، اس سے پہلے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تائید بھی حاصل ہے، لیکن یہ دنیا میں جب رہنا ہے تو ہر ایک کا رہن سہن ایک جیسا ہی ہوگا، وہ نبی ہو یا عام بندہ ہو، اور تکالیف ہر ایک کو سہنا پڑتی۔ اب ولادت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، باقی بچے بھی، تو ولادت کے موقع پہ کوئی فرق نہیں تھا، یاد رکھیے آپ کا جسم ویسا ہی جیسے عام لوگ، کیوں آپ ایک بشر ہیں، کوئی فرق نہیں تھا۔ ہاں آپ کی والدہ کو خواب آتے تھے کہ مجھ سے ایسا نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، یہ اور بات، وگرنہ اگر شروع سے پتہ چل جاتا تو وہ لوگ پکڑ کے مار دیتے، اگر آپ کی نبوت کا پہلے سے پتہ ہوتا لوگوں کو تو آپ کو پکڑ کے مار دیتے۔ اس لیے اللہ نے کسی نبی کو بھی اس کی عمر سے پہلے نبوت نہیں دی ہے، یاد رکھیے۔ ہاں اللہ کے کاغذات میں پہلے موجود ہوتی ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، وہاں لکھی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کو پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی تھے، فرمایا میں اس وقت سے نبی تھا جب حضرت آدم اپنی مٹھی اور روح پھونکنے کے درمیان میں تھے، تو نبوت تو اس وقت سے تھی، لیکن ظہور کب ہوا؟ جب آپ 40 برس کے ہو گئے۔ تو وہ دور بڑا کٹھن تھا، کوئی ذرائع نہیں تھے، کوئی آمد و رفت کے کوئی وسائل نہیں تھے، تو پھر وہ سب سے پہلا گھر جو علم کا، وہ ارکم کا گھر تھا، جہاں نماز بھی پڑھی جاتی، جہاں عبادات سکھائی جاتی، وہاں تطہیر کے مسائل بتائے جاتے، وہ گھر اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا علم کے لیے۔ اور دوسرا گھر وہ مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کا گھر، وہاں ایک چبوترا آج بھی نشان لگا ہوا، وہ جہاں میرے رسول بیٹھ کے تعلیم دیا کرتے اور صحابہ وہاں تعلیم حاصل کرتے۔ وہ کتنا مقدس رسول اور اس کے کتنے مقدس صحابہ تھے، کتنے شاگرد۔ 110 سے زائد تعداد تھی ان صحابیوں کی جو آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کا اور نہ بچھونا کیا تھا کہ ہمیں احادیث کا علم مل جائے، قرآن کا علم مل جائے۔ پوچھتے نہیں تھے اپنے استاد سے ڈرتے ہوئے، صحابہ اکرام حیا کرتے تھے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ کبھی خود بتا دیتے کہ جی انہیں بتاؤ، کبھی فرشتہ انسانی صورت میں آ جاتا، دہیہ بن خلیفہ کلبی کی صورت میں،
حضرت جبریل آ جاتے، سوال کرتے، کبھی جیسے کوئی باہر سے نامعلوم فرد آ گیا ہے، آ کے سوال کرتا، وہ اصل میں فرشتہ ہوتا، تو آپ سے علم حاصل کرتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا سفید لباس پہنا ہوا، بال بہترین سیٹ کیے ہوئے، اور اس دور میں تصور ہی نہیں تھا، گرد اتنی ہوتی تھی، کہا اس پہ کوئی نشان نہیں تھے سفر کے، جیسے ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور رسول اللہ کے سامنے آ کے دو زانو ہو کے آپ کے سامنے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ بیٹھ گئے، سوال کرتے رہے، آپ جواب دیتے رہے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، ما الاحسان یا رسول اللہ، ما علامت الساعہ، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، سارے پوچھ کے وہ آپ سے پھر چلا گیا، آخر میں صدقہ بھی کہنے لگے، جی آپ نے سچ کہا، پوچھ کے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب چلے گئے وہ آدمی، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ دیکھو کون ہے، صحابہ گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون ہے، جیسے کوئی آیا ہی نہیں، فرمایا وہ جبریل تھے، ذاک جبریل یعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو آپ نے پھر ایسے اپنے شاگردوں کو ٹرین، وہ اصحاب صفہ آج بھی چبوترا ہے، تو کتنے مقدس ہوں گے وہ لوگ جو وہاں بیٹھتے ہوں گے۔ ہم یہاں بات کر سکتے ہیں، لیکن جو لذت انہیں رسول کے چہرے کو دیکھ کے مسئلہ سنتے ہوئے، آج بھی خطبے دیے جاتے ہیں، بے شمار مبلغین ہیں، واعظین ہیں، واعظ کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، لیکن وہ کیسا منظر ہوگا، رسول میرے استاد میرے رسول جیسا ہو، شاگرد میرے صحابہ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ پھر دوسری گویا یونیورسٹی تھی اسلام کی، جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کا کھانا پینا کیا، غریب آدمی تھے، مزدوری وہ نہیں کرتے تھے، صرف حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 4 سال اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا ہے، میرا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں بے ہوش ہو جاتا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لوگ کہتے اس کو دورہ پڑ گیا، انہیں کیا پتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے۔ میں تجارت اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کی صحبت کہیں کوئی بات نہ رہ جائے، اور آج بھی اس صحابی کا نام سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث، آج بھی سب سے زیادہ جس صحابی کی یہ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے نا، میں سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے رسول، ایک دن کہتے ہیں میں بیٹھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو چادر سامنے کرے اور اسے اپنے سینے سے لگا لے، جو بات میں کہوں گا وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ کہا میں نے چادر ایک پھیلائی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا جو رسول اللہ نے کہا تھا، اس کے بعد مجھے کسی بات کے بھولنے میں کبھی کوئی شک نہ ہوا، کوئی بات بھولا ہی نہیں۔ تو پھر یہ استاد شاگردوں کا معاملہ، آپ نے پھر تعلیمات دی دنیا میں۔ آج بھی خطبہ حجۃ الوداع جو آپ نے آخری حج کا خطبہ دیا، اس سے بڑا دنیا میں امن کا کوئی اور ہے ہی نہیں پرچار۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی میں کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی کو گورے کو کسی کالے پہ، نہ کسی ذات کا تصور۔ آپ نے فرمایا سود کا خاتمہ کرتا ہوں، اعلان کر دیا خطبہ حجۃ الوداع پہ، آج کے بعد سود جائز نہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان، اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، جن سے لینا میں نے معاف کر دیا۔ وہاں سے پھر آپ نے فرمایا مدینے میں آئے، شراب کو حرام کر دیا۔ قرآن میں 3 مقامات پہ شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ پہلے صرف اتنا کہا کہ جب تم شراب کی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تمہیں نشے کی حالت۔ پھر اس کے بعد کہا انہ رجس، یہ پالید ہے، ناپاک ہے، اس کو پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا۔ آپ کے دور میں جو شراب پیتے تھے کوڑے دھرے مارے جاتے تھے، 40 پھر بعد میں 80 کر دیے گئے۔ تو آپ نے پھر ہر چیز کی حرمت، ہر چیز کی حلت بیان کی، یہ حرام کیوں ہے، حلال کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ علم ہی تھا جسے آج ہم پڑھتے ہیں، اپنے رسول کے نام لیوا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، وہ علم ہی تھا۔ وہاں سے پھر بڑے بڑے شیوخ اٹھے، اور تو اور آپ کے بعد آنے والے محدثین، 6 مشہور کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ،
آپ ان میں سے دیکھیں 5 ایسے افراد تھے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابو داؤد، یہ عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ میرے رسول کے علم کی عظمت دیکھیے کہ عربی تو عربی، ان کا علم تو عجمیوں نے حاصل کیا، صرف امام ابن ماجہ ہیں جو عربی ہیں، وہ عربی ہیں، باقی سارے عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ یعنی امام بخاری کتنی بڑی کتاب لکھ دی، 9082 احادیث تراجم سمیت، وہ عجمی ہیں۔ یہ روس کے جو علاقے ہیں نا، بخارا، وہاں کے ہیں، لیکن اللہ نے کتنی انہیں فوقیت دی کہ باوجود ایک عربی نہ ہونے کے انہوں نے ایسی کتاب تخلیق کر دی جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب الامام البخاری الصحیح الجامع۔ آج بھی دنیا اس کو امام مانتی ہے، علم کا امام مانتی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ رسول نے اس علم کے ذریعے تفریق ختم کر دی۔ آپ کی آل کا آدمی ہو، سید خاندان کا، اگر بے علم ہے اس سے بہتر ہے عالم جو غیر سید ہو، اور بنیاد پہ ہوتی ہے تخصیص، خاندان کی بنیاد پہ تخصیص نہیں ہوتی۔ اور یہ تو ہندوانہ رسمیں ہیں کہ ہمارا خاندان یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، اور یاد رکھیے ہم میں بھی گھس گئے جی سید خاندان کا ہے۔ اور سید خاندان کی عزت بھی تب ہے جب ان کے پاس علم ہو، نیکی ہو، تقوی ہو، وگرنہ کبھی قرآن میں ابو لہب کا تذکرہ نہ ہوتا، اس کی کبھی تکفیر نہ ہوتی، اس کی مذمت نہ ہوتی۔ ابو جہل کون تھا؟ قریشی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا رشتے میں، یہ سارے قریشی ہیں جتنے بھی ہیں۔ اور یہ ساری فضیلتیں کن کو حاصل ہوئیں؟ اگر یہ ذات کا تصور ہوتا تو کبھی بلال حبشی خانہ کعبہ پہ چڑھ کے پہلی اذان نہ کہتے فتح مکہ کے موقع۔ یاد رکھیے علم کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے، جاہل ہونے کے باوجود اگر خاندان ہے جاہل ہے اس کی کوئی فوقیت نہیں ہے، اس سید کی، اس ہاشمی کی، اس قریشی کی کوئی عزت نہیں ہے جو جاہل ہو، کتوں کے مقابلے کروانے والے، اپنے میلے لگانے والے، جاہل، اپنے چہرے پہ اپنے رسول کی سنت کو نہ سجانے والے۔ ویسے خاندان رسول کا ہے لیکن کام اللہ کے رسول کا ملتا ہی نہیں، لوگ ان کے قدموں کو چھوتے ہیں، جی یہ سید خاندان کا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کر دیا۔ اپنے لیے محراب ڈھونڈے ہوئے، دستاریں، آستانہ عالیہ۔ یاد رکھیے میرے رسول کے کام کیا تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا اللہ کے رسول کون ہے، باقی صحابہ کون۔ کہتے کئی مرتبہ لوگ آتے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لیتے، بعد میں پتہ چلتا کہ نبی تو حضرت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تفریق ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ مالک و غلام کی تفریق جو آج کر دی گئی ہے، سارا ہندو ذہن ہے جس نے آج سمجھ لیا ہے کہ ایک خاندان کا ہو تو بخشے ہوئے لوگ۔ یاد رکھیے بخشش صرف ان کو ملتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، علم کی فضیلت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے بطور معلم فرمایا جنگ کے موقع پہ جہاں کسی کا لحاظ نہیں رکھا ہے، فرمایا کسی عورت کو قتل نہ کرو، کسی بچے کو نہ مارو، یہ آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے حسین تعلیمات ہیں جس نے کائنات کو ایک ایسے ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ اس کے بعد ایسا استاد آیا ہی نہیں۔ اس کا علم باقی، آج بھی علم باقی، آج بھی اس کا علم باقی ہے۔ وہی زبان کہتی ہے نا کہ یہ قرآن کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا علم ہی کہتا ہے۔ اور اس کا علم وہ وہی جسے ہم بعض لوگ حدیث کے منکر، وہ کہتے ہیں حدیث کیا ہوتی ہے؟ اور میرے بھائی رسول کا علم یہ قرآن بھی ہے، رسول کا علم حدیث بھی ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول اپنی زبان سے بولتے نہیں ہیں، یہ خواہش نہیں بولتا، خواہش سے بولتا نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے پھر بولتا ہے۔ تو رسول کا کلام یہ قرآن سمجھنے کے لیے رسول کی زبان حدیث کا تذکرہ ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس کا علم کیسے ہوگا؟ جیسے رسول اللہ نے کر کے بتایا۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اس کا علم کیسے ہوگا؟ علم حاصل ہوگا حدیث کے ذریعے کہ آپ نے کیسے زکوٰۃ کی، کیسے تقسیم کر۔ قرآن کہتا ہے حج ادا کرو، حج کی ادائیگی کرو۔
تو حدیث بتاتی حج کیسے ادا کرنا ہے، قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، حدیث بتاتی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے، قرآن کہتا ہے صدقہ کرو خیرات، اس کا طریقہ رسول اللہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی تعلیمات سب سے عمدہ ہے، آپ کی احادیث اور آپ کا قرآن۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں جی مدرسے بنے ہوئے ہیں، فقہ کا علم ہوتا ہے، اور فقہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ احادیث سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ لوگوں کی آراؤں کو، لوگوں کے قیاسوں کو، لوگوں کے فتاوی کو اکٹھا کر کے دین اس کو نہیں کہتے۔ دین وہی ہے جو میرے رسول کی زبان سے نکلا ہے، اور دین اسی دن مکمل ہو گیا تھا رسول اللہ کا علم جب اللہ نے آخری وحی بھیج دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جتنے سلسلے ہیں اماموں کے، فلاں جی فقہ کی کتاب، فلاں فقہ کی کتاب، یہ فلاں فرقے کا ہے، کوئی علم نہیں ہے، علم وہی ہے جو میرا رسول کا علم ہے، قرآن حدیث کا علم۔ ان علماء کی قدر ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، سارے امام تھے اپنے اپنے وقت کے، لیکن ان کے علم میں کمی ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی تو میرے رسول کے علم میں نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے ہر معاملے میں رہنمائی کی، ایک ایک آپ نے ہر صحابی کو علم دیا۔ ایک صحابی کو کہا 3 دن بعد میری بات سن کے جانا، صحابی ٹائم پہ آ گیا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ 6 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ تو پھر بتائیے کہ زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یہ چیزیں آپ نے بتائیں۔ آپ نے اتنا علم دیا، وہ علم جو کائنات تصور، چھوٹی چھوٹی باتوں کا، پاکی کیسے حاصل کرنی، آدمی ناپاک ہو گیا، پاک کیسے ہونے۔ تو میرا چیلنج ہے، دنیا کی کسی کتاب میں پاکی کے مسائل نہیں، اور کوئی مذہب نہیں بتاتا کہ آدمی نے پاک کیسے ہونا ہے، اور عبادت بھی تبھی قبول ہوگی جب آپ پاکیزہ ہوں گے۔ تو وہ صرف رسول کا علم بتاتا ہے کہ پاکیزگی کیسے حاصل کرنی۔ آپ نے بتایا تجارت کیسے کرنی، تجارت اور سود میں لوگ اس دور میں آج بھی سمجھتے ہیں کہ جی جو زائد مال ہے، مثلا 100 روپے دیا ہے تو 110 روپے لینا کون سا جرم ہے، 1 لاکھ دیا ہے تو 1,10,000 لینا کون سا جرم ہے۔ رسول نے بتایا یہ جرم ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ کی آمدنی بڑھتی جائے۔ آپ نے بتایا تجارت وہ ہے جس میں کمی بھی ہو، جس میں زیادتی بھی ہو، منافع بھی ہو، نقصان بھی ہو، اور سود میں ایسا نہیں ہوتا۔ سود میں صرف ایک کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان۔ پھر آپ نے بتایا جوا حرام کر دی ہے، مثلا کمیٹی ڈالی ہے جی، موٹر سائیکل لیں جی 1800 روپے میں، جیسے ہمارے چلتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں جی مجھے کمیٹی میں موٹر سائیکل نکلا ہے۔ دوسروں کا خون پی کے جو باقی ساتھی ہیں، ایک کی تو نکل گئی ہے نا کمیٹی، ایک کو تو موٹر سائیکل مل گئی ہے، ہو سکتا ہے گاڑی بھی نکلی ہو، جو باقیوں کا خون پیا ہے وہ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ وہ سواری حرام کی ہے، وہ گھر حرام کا ہے، وہ چیز حرام کی ہے جو کسی کا حق مار کے حاصل کی جائے۔ حتیٰ کہ عدالت میں آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، مثلا میں بالکل غلط تھا، میرا مخالف بالکل ٹھیک تھا، اس کا حق عدالت نے مجھے دے دیا، کیوں گواہ مل جاتے ہیں، وکیل اچھا لے لیا، کیس لڑا، کیس جیت لیا، حق کسی کا ہے، سارا کا سارا نہ حق ہے، عدالت کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تو ہماری عدالت ہے نا، آقا کائنات نے فرمایا اگر میں بھی کسی کو کسی کا حق دے دوں کہ میری عدالت میں فیصلہ آیا، کسی کی بات سن کے میں اس کے حق میں فیصلے دے دوں، کیوں؟ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بات سے بات نکال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ میرے سامنے آ کے بات کرے، اس کی بات کا اثر لے کے میں اس کا حق اس کو دے دوں، حقدار کا حق اس ظالم کو دے دوں۔ فرمایا میں اس کو حق نہیں دے رہا، میں اس کے لیے دوزخ میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کے دیکھ رہا ہوں، ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ تو آپ رسول اللہ نے پھر ہر ایک چیز کا حق بیان کیا۔ آپ نے فرمایا عورتوں کی میراث کیسے ہے، ایک مرد کے نصف ملے گی، عورت کو ملے گی، بیٹا ہے دگنی، کیوں؟ اس پہ ذمہ داری ہے، اس نے گھر چلانا، آپ اور یہ عورت ہے اس کو نصف ملے گا۔ وراثت میں سے حق ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہیز دے دو بیٹی کو حق نہ دو، نہیں، وہ جہیز آپ نے دینا ہے دیں، ویسے یہ بھی غیر اسلامی ہے،
اور بیٹی کے صرف کپڑے، اس کا صرف زیور، اس کے صرف بستر اور اس کے برتن، یہ ہے اس کا حق بس۔ اور جس بیٹی کو لخت جگر کو آپ بھیج رہے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات آپ ساری تاریخ اٹھائیں، کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، جہیز میں کیا دیا تھا؟ ایک چکی تھی جو گھر میں پڑی تھی، ایک چکی تھی آٹا پیسنے والی، وہ گندم پیسنے والی، وہ گھر میں تھی، بستر دیا، جو آپ کو ہار تھا حضرت خدیجہ کا وہ پیچھے سے وہ دے دیا، کچھ برتن دے دیے، یہی تھا جو گھر میں تھا، بازار سے خرید کے کچھ نہیں دیا حضرت فاطمہ کو۔ آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہیز دے دو باقی سارے حق معاف، باقی اس کو زمین میں سے بھی حصہ نہیں، اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں، اللہ کے رسول نے منصفانہ طریقہ اختیار کیا۔ آپ کی تو وراثت ہی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ نے مطالبہ بھی کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے، جیسے بعض لوگ گمراہ کرتے ہیں، دیکھو جی حضرت ابوبکر صدیق نے حق نہیں دیا، اور حالانکہ رسول کا وراثت ہوتی ہے دین بس۔ آپ کا تو وہ مکان بھی نہ رہا جو مکے میں چھوڑ کے آ گئے تھے، جب ہجرت کر کے آئے جو مکے میں مکان تھا وہ بھی چھوڑ دیا، بعد میں مطالبہ ہی نہیں کیا، تو آپ کی وراثت ہی کوئی نہیں۔ باپ دادا کی جو حضرت عبداللہ کی، عبد المطلب کی طرف سے آ رہی تھی، وہ آپ نے وراثت کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے جو بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انا معشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء ان کی وراثت کوئی نہیں ہوتی، وراثت ہماری علم ہوتا ہے۔ تو انما العلماء ورثۃ الانبیاء، ہاں اس کے وارث انبیاء علماء ہوتے ہیں، اس علم کے وارث جو نبوت کے وارث وہ علماء ہیں۔ تو پھر یہاں ایک معاشرے کا رخ یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، زمین میں سے آ کے جتنا بنتا ہے دیں گے، آپ نہ اس کو اختیار کریں، آپ ان کو نہ زیادہ دیں، دوسرا جہیز نہ دیں، آپ سادگی سے اس کی شادی کر دیں، لیکن یاد رکھیے اس بیٹی کو اس کا حق دینے سے نہیں روک سکتے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے وراثت لے لو لیکن بعد میں ہم نے بولنا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی وراثت دے دیتے ہیں بیٹی کو لیکن آج کے بعد ہم آپ سے گفتگو نہیں کریں گے، آپ ملیں گے نہیں۔ یاد رکھیے ظلم ہے کسی کو اس کا حق روکنا۔ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ بیٹی کو بیٹے کے نصف دو، آپ نے ان کا حق بتایا ہے اور اس پہ عمل کرنا فرض ہے، کسی کا حق نہ مارنا۔ آپ نے پھر فرمایا غلام کو آزاد کرو، اور دنیا میں کون سا ایسا رہنما تھا؟ پہلے غلاموں کی منڈیاں لگتی ہوتی ہیں، جیسے جانور آج خریدتے ہیں نا، یہ اتنے کا ہے جی، یہ اتنے کا ہے، اس وقت بھی جو طاقتور غلام ہے اس کی زیادہ قیمت، لونڈیاں خریدتے لوگ بازار سے، قبیلے جس پہ قبضہ کر لیا اس کی عورتوں کو آگے بیچ دیا، لونڈیاں بنا لیا۔ آپ نے آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ کیسے؟ فرمایا اگر کسی کا روزہ جان بوجھ کے توڑ لے غلام آزاد کر دے، جھوٹی قسم کھا لی غلام آزاد کر دے، فلاں گناہ ہو گیا غلام آزاد کر دے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا، میں نے اپنے غلام کو تھپڑ دے مارا، بعض کہتے ہیں وہ لونڈی تھی، دے مارا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اللہ للہ احق للہ اقدر بما قدرت علیہا، اللہ زیادہ قدرت رکھنے والا ہے جتنی تجھ کو اس پہ قدرت ہے، جتنی تجھ کو اس لونڈی پہ قدرت ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پہ قدرت ہے، وہ تیرا مالک۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرمایا تو مجھے بڑی پشیمانی ہوئی، اللہ کے رسول میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ فرمایا ہاں اسے آزاد کر دیں۔ تو آپ نے پھر غلام لونڈیوں کو آزاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ بریرہ حضرت عائشہ نے آزاد کیا، انہیں خریدا پھر آزاد کر دیا۔ آپ نے بے انتہا لوگوں کو آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے بلال حبشی کو خریدا تھا نا، تو پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے افراد آئے، اللہ کے رسول نے تو پھر غلامی کا خاتمہ ہی کر دیا نا آخر میں، جب آپ نے فرما دیا کسی کو کسی بھی کوئی برتری نہیں۔ دنیا میں کون سا ایسا استاد ہوگا اور جس نے ہر قسم کے مسائل بتائے؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اپنے علم کا وہ نمونہ چھوڑا جو آج بھی زندہ ہے، جس کو آج قرآن کہا جاتا ہے، جو علم کا مرکز ہے، جس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور جس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ استاد کیسا ہو؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، 10 سال آپ نے مجھے لا قال لی اف، کبھی آپ نے مجھے اف بھی نہیں کہا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے بھیجا کہ جی سامان لے کے آیا، کوئی کام پہ بھیج دیا، کہا میں بچے کھیل رہے تھے میں بھی کھیلنے لگ گیا، آپ پیچھے سے آئے، آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ لیا، گردن پکڑ لی،
میں نے تجھے کہا نہیں تھا کام پہ جانا؟ اللہ کے رسول اب میں جاؤں گا۔ تو آپ نے کبھی اپنے غلام کو نہیں مارا، کسی لونڈی کو نہیں مارا ساری زندگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم صرف جب بھی مارا ہے اللہ کے لیے مارا، کسی کو حد لگائی ہے تب مارا، اس کے علاوہ نہیں مارا۔ ایسا دنیا میں معلم استاد کون ہوگا؟ ایسا دعوے دار کون ہوگا؟ اور اللہ نے پھر اس کے شاگردوں کو بڑی عزت دی۔ آج بھی لوگ ان کے ناموں پہ مرتے ہیں، اور ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کا بھی رتبہ بلند۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے اس کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ سب پہ اللہ نے رحمتیں کر دی۔ اللہ نے قرآن میں کر دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ والے سارے جنتی، راضی ہو گیا اللہ۔ صحابی ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے، کیوں؟ وہ رسول اللہ کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا تو ہاتھ جس کو لگ جائے اس پہ دوزخ حرام ہو جاتی ہے، جس نے ساری زندگی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں۔ آج لوگ بڑے بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں جی وہ دوزخی، اور مسئلہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کرام کا۔ یاد رکھیے اہل بیت اور صحابہ کرام ایک ہیں۔ اہل بیت بھی وہی بنتے ہیں جو صحابہ کرام ہو، اور اہل بیت اسی کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوں، جو کلمہ گو ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ سارے صحابی جنتی ہیں۔ اگر کسی کو سے کوئی گناہ ہو گیا، ان کا ایمان لانا ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا۔ ان کا ہجرت کرنا، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی زمینیں چھوڑ کے آنا، مکے سے زمینیں چھوڑ دی۔ کہاں سے سلمان فارسی چلا، قید میں مبتلا ہوتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچے اور آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ اب سلمان فارسی کو کہہ دے جی فلاں گناہ کیا تھا، مثلا کوئی تاریخ میں سے نکال کے کہہ دے فلاں موقع پہ جی یہ کیا تھا، اور اس کی ہجرت دیکھیے، اس کی مصیبتیں دیکھیے، مارے دیکھیے جو کھا کے آئے تھے، اور کسی نے اپنے بچے چھوڑ دیے اس استاذ کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اس استاد کے پاس جانے کے لیے۔ کسی سے بچہ چھین لیا گیا، کسی سے مال چھین لیا گیا، کسی نے گھر بار چھوڑا، کسی کو اپنی بیوی چھوڑنی پڑی، کسی کو اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑے۔ آسان ہے ہجرت کرنا، اور کسی مقصد کے لیے اپنا گھر چھوڑنا آسان ہے؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو ہجرت کر لے کہ جی میں نے رسول کے پاس جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہی عمل کافی ہے کہ وہ جی صرف ایمان کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ اگر بعد میں اس سے کوئی گناہ ہو بھی جائے، اگر تاریخ میں سے کوئی مل جائے، یاد رکھیے اس عمل کی، اس ہجرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ مثلا اصحاب بدر ہیں، اور بدر والے ان کی اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ان کو کہ اے معلومہ شے، تم جو عمل چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ تو اللہ کے رسول کا جو علم ہے، ان کے صحابہ وہاں تک بھی کسی کی پہنچ نہیں ہے، اور ہماری زبانیں چھوٹی ہیں رسول کے صحابہ یا اہل بیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم صحابہ کی غلطیاں نکالیں یا اہل بیت کی غلطیاں نکالیں۔ ہماری اوقات کیا ہے ان عظیم ہستیوں کے مقابلے میں جو رسول اللہ کے شاگرد، وہ آپ کے اولین ہوں آخرین ہوں شاگرد۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,40,000 سے زائد صحابہ، وہ جنہوں نے آپ کی بات سنی، جنہوں نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا، جنہوں نے آپ کے پاس، آپ کے پیچھے حج کیا، اللہ اکبر، وہ ان کی وہی خوش نصیبی ہے جو رسول اللہ کا ان کو ساتھ نصیب مل گیا تھا، ان کو ساتھ مل گیا تھا۔ اس لیے کبھی بھی نہ اہل بیت کے بارے میں، نہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بحث نہ کریں۔ اگر تاریخ میں کوئی ایسی بات ملتی ہے، کسی صحابی کی تنقیص ہوتی ہے، شان میں کمی ہوتی ہے، یا کسی اہل بیت میں کسی فرض سے غلطی ہوتی ہے، تو لوگوں کے سامنے اچھالیں مت۔ یاد رکھیے اپنے ایمان کو ختم کرنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت ایک ہیں، کیوں؟ وہ ایک نبی کے شاگرد، ایک معلم کے وہ پڑھے ہوئے تھے، اور ان کی تعلیمات کو ہی آگے بیان کیا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ تم میں سب سے سچا ابو بکر، تم میں سے سب سے زیادہ بہادر علی، یا بعد نے کہا کہ فیصلہ کرنے والے، تم میں سب سے زیادہ علم زید بن ثابت کے پاس، تم میں سے سب سے زیادہ سچے عمر، تم میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان ذو النورین، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ آپ نے پھر 10 صحابہ کے نام لے کے کہا یہ جنتی ہے، 10 صحابہ کے نام لے کے کہا۔ کیوں؟ انہوں نے علم کی بات، ورنہ یہ رتبہ پہلے نہیں تھا۔
اور ایمان لانے سے پہلے رتبہ نہیں تھا، جب علم آ گیا ایمان لائے پھر اللہ نے رتبہ بھی دے دیا، رسول کی زبانی، قرآن کی زبانی، احادیث کی زبانی اللہ نے پھر فضائل دے دی۔ اللہ پاک ان صحابہ کا ادب کرنے کی، آپ کے علم کو پڑھنے کی، آج بھی آپ پڑھیں، اس علم کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس علم کی قدر کریں جس کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں گنوائی ہیں۔ آخری ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس علم کے پیچھے صحابہ کس قدر گرویدہ تھے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، اس وقت وہ کافر تھے، کہ بابا جی ایک جنگ کے موقع پہ میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری تلوار آ گئی تھی آپ کی گردن، تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا بابا ہے، میں نے اس لیے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے اے بیٹا تو نے تو چھوڑ دیا، اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آتی میں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو ان صحابہ کی قدر کیجئے، ان کے علم کی قدر کیجئے، احادیث کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، اس کے مفہوم کو سمجھیے۔ اللہ پاک اس عظیم استاذ، اس عظیم معلم حضرت رسول اللہ پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، درود پاک کی برکھا ان پہ برسائے، اور ان کے عظیم شاگردوں پہ اللہ اپنی رحمتوں کے نور کے بادل کر دے۔ اللہ پاک مجھے بھی اس عظیم رسول یا ان کے شاگردوں کے ساتھ کر دے، قیامت کا دن ہو ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں جتنے یہاں موجود ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔